گاڑی کی خرابی نے مجھے اندیشے میں ڈال دیا تھا۔ آج کی پارٹی پر جانا مجھے اتنا مہنگا پڑے گا یہ تو میں نے خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب میں اس ویران جنگل میں پریشان کھڑی تھی۔ یہ سڑک ویسے ہی ویرانیوں اور سناٹوں سے بھرپور تھی۔ اس کے آس پاس درخت اور جھاڑیوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، اور مزید حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس راستے سے اور کوئی گاڑی گزرنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ کوئی گزرتا تو میں اس سے مدد مانگ لیتی۔ مجھے یہاں کھڑے 1 گھنٹہ ہو گیا، نہ یہاں بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ اب دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف اونچے گھنے پیڑ تھے، عجیب و غریب سی کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ میں موبائل پر نمبر ملانے لگی مگر سگنل غائب تھے۔ شاید یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں کسی بھی قسم کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اگر اکیلے کسی مکینک کی تلاش میں نکلتی وہ بھی ناممکن تھا۔ دور دور تک سوائے سیدھی سڑکوں اور خوفناک پیڑوں کے کچھ تھا ہی نہیں۔ کاش میں دادی کی بات مان کر پارٹی میں نہ جاتی۔ آج جب میں گھر سے نکل رہی تھی میں نے ایک ٹاپ اور اس کے ساتھ جینز پہن رکھی تھی۔ گلے میں سونے کی چین تھی جو بابا نے مجھے میری سالگرہ پر گفٹ میں دی تھی۔ لمبے گھنے بال کھولے میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اس حلیے سے نکلتا دیکھ کر دادی نے ٹوکا اور کہا، یہ کون سا وقت ہے پارٹی میں جانے کا؟ جوان لڑکیاں کسی بھی وقت منہ اٹھا کر گھر سے باہر نہیں نکلتی، کم از کم دوپٹہ تو لے لیتی۔ میں نے ان کی بات سن کر مذاق اڑایا اور کہا، بھلا جینز اور ٹاپ کے ساتھ کون دوپٹہ لیتا ہے دادی؟ آپ کون سے زمانے میں زندگی گزار رہی ہیں؟ ان کی باتیں ہمیشہ مجھے غصہ دلا دیا کرتی تھیں، کیونکہ روکنا ٹوکنا تو وہ اپنا حق سمجھتی تھیں۔ تیری ماں زندہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل میں آئے گا تو کرے گی، جہاں دل چاہے گا منہ اٹھا کر جائے گی۔ میں ابھی زندہ ہوں اور میں تجھے ایسی زندگی گزارنے نہیں دوں گی۔ میں نے غصے سے کہا، آپ اپنی نصیحتیں کسی اور وقت کرنا، ابھی مجھے جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ انہیں یوں ہی چھوڑ کر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی۔ ڈرائیور نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ کو اکیلے کہیں نہ جانے دوں۔ مگر میں نے غصے سے کہا، میں وہاں 8-10 گھنٹے تک رکوں گی کیا؟ تم باہر کھڑے میرا انتظار کرو گے؟ چھوڑ دو، میں اکیلی جاؤں گی۔ میں نے چابی چھینی اور گاڑی نکال کر باہر آ گئی۔ پارٹی میں تو خوب مزہ کیا تھا۔ رات کے 9 بجے پارٹی شروع ہوئی تھی اور جب 1 بجا تب مجھے ہوش آیا۔ میں نے نوشا سے کہا، یار مجھے گھر جانا ہے، بہت رات ہو گئی ہے۔ تو وہ بولی، صبح 4 بجے جانا، کیونکہ یہ پارٹی 4 بجے تک سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ مگر تبھی مجھے بابا اور دادی کی غصے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں مجھے ابھی جانا ہے۔ خیر میں نے اس سے اجازت لی۔ وہ سب میرے جلدی جانے پر اعتراض کر رہے تھے، مگر پھر میں گاڑی میں بیٹھی اور فٹافٹ کلب سے گاڑی کو نکالا۔ مگر کیا معلوم تھا کہ آج پریشانیاں مصیبتیں منہ کھولے کھڑی ہیں، جب بیچ راستے میں اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے گاڑی ہر طرح سے چیک کر لی، کیونکہ میں تو 15 سال کی عمر سے گاڑی چلا رہی تھی، اب تک آدھی مکینک بن چکی تھی۔ مگر آج سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی خرابی ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اوپر سے یہ سنسان راستہ، حالانکہ اس سے پہلے میں اکثر راتوں کو دیر سے گھر جایا کرتی تھی، مگر یہ والا خوف اور دہشت آج سے پہلے محسوس نہ ہوئی تھی۔ اور تو اور اس جگہ موبائل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک بار دادی نے مجھے بتایا تھا کہ اکثر سنسان جگہات پر غیر فطری مخلوق آباد ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھ وہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ مذاق اڑا کر کہتی، جب وہ پہلے کے زمانے ہوتے تھے دادی، جب جنات انسانوں کو چمٹ کر انہیں خوف میں مبتلا کرتے تھے، مگر آج کے انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ خود جنات ان سے ڈر کر بھاگ جائیں۔ میں ہنس کر کہتی تو دادی غصے میں آ کر کہتی، ارے اللہ کا نام لو لڑکی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وہ مجھے سمجھاتی، پھر میں اس جگہ زیادہ دیر تک کھڑی نہ رہ سکی، کیونکہ دور سے کتوں کے بھونکنے اور چمگادڑوں کے بولنے کی آوازیں مجھے دہشت میں مبتلا کیے جا رہی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی، ہو سکتا ہے یہاں کہیں نہ کہیں کوئی گھر موجود ہو جس میں میں آج پناہ لینے کے لیے رک جاؤں۔ یہی سوچ کر میں سڑک کے دائیں طرف اتری اور اپنا پرس ہاتھ میں لیا۔ درخت کی لٹکتی ہوئی شاخوں سے میرے بال الجھتے جا رہے تھے۔ اچانک میرے بال کسی شاخ سے الجھے، میں پلٹی، میری نظر سامنے پڑی، میرے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ وہاں کھڑا وہ خوفناک وجود۔ میرا نام علیزے ہے اور میرا تعلق انتہائی امیر کبیر گھرانے سے ہے۔ ویسے تو میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ میری ماں بچپن میں ہی وفات پا گئیں۔ ابا، جو ہر وقت بزنس کے معاملے میں اس قدر الجھے رہتے کہ گھر پر بہت کم وہ ملتے تھے، وہ اماں کو بہت چاہتے تھے، مگر جب وہ میری پیدائش کے وقت انہیں چھوڑ کر چلی گئیں تو ان کے لیے تو گویا زندگی اس دن وہیں رک گئی تھی۔ پھر دادی نے مجھے پالا، انہوں نے میرا نام رکھا۔
کیونکہ اس وقت دادی صحت مند اور کم عمر تھیں۔ پھر جب میں بڑی ہونے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ماں کی ممتا سے محروم ہوں۔ جب اسکول کی لڑکیاں اپنی والدہ کے بارے میں بات کرتی تو میں ان کی باتوں پر خاموش رہتی، کیونکہ میرے پاس یہ احساس، یہ محبت تھا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے میں خود سر اور ضدی ہو گئی تھی۔ پھر جوں جوں جوان ہونے لگی، ماں کی محرومی نے میرے اندر بہت سی کمی پیدا کر دی۔ دادی جو مجھے دیندار اور پردے دار لڑکی بنانا چاہتی تھیں، مگر میں ان معاملات سے کوسوں دور تھی۔ میرے دوستوں میں نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ ہم اکثر ہی آؤٹنگ کے لیے باہر یا پھر پارٹیز میں دیر رات تک گھر سے باہر نکلا کرتے تھے۔ دادی مجھے دیر سے آنے اور رات دیر تک باہر رہنے پر منع کرتیں۔ وہ کہتی میں تیرے باپ سے شکایت کر دوں گی، مگر جانتی تھیں کہ ابا مجھ سے محبت کرتے ہیں اور دادی بھی، اور وہ کبھی مجھے بابا سے ڈانٹ پڑوا کر خوش نہیں ہوں گی، اس لیے کیونکہ میں سب کی ہی لاڈلی تھی۔ دادی نے مجھے خوب لاڈ سے پالا تھا، مگر اس رات پارٹی میں جانے کی وجہ سے جو مصیبت مجھ پر آن پڑی تھی، میں بہت پریشان تھی۔ پھر جو ہی میں جنگل میں بھٹکتی کسی گھر کو تلاش کرنے لگی، مجھے دور ایک روشنی دکھائی دی۔ مجھے لگا ضرور وہاں کوئی رہتا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں تیز تیز قدموں سے اپنے قدم بڑھانے لگی، حالانکہ مجھے جھاڑیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی سانپ یا کوئی جانور ہو سکتا ہے جو حملہ کر دے گا۔ خیر، جو ہی میں روشنی کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو کچی اینٹوں سے بنائی گئی مسجد تھی، جو انتہائی صاف ستھری اور خوشبودار مہک میں رچی ہوئی تھی۔ اس بھینی بھینی خوشبو نے مجھے اندر جانے پر مجبور کر دیا۔ بھلے ہی ایک مسجد کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہو، مگر انتہائی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ جب اندر آئی تو مسجد خالی تھی۔ بھلا رات کے اس پہر کون مسجد میں ہونے والا تھا؟ مگر جس نے بھی مسافروں کے لیے مسجد بنوائی ہے، اس نے بہت نیک کام کیا ہے۔ ایسا لگا جیسے رب کے گھر میں آ کر میری جان و عزت دونوں محفوظ ہو گئی ہیں۔ مجھے شرم آنے لگی، کیونکہ میرے پاس نہ حجاب تھا، نہ کوئی سر ڈھکنے کے لیے کپڑا۔ دادی نے حالانکہ گھر سے نکلتے کہا بھی تھا کہ دوپٹہ لے لو، مگر میں نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا، اور اب میں مسجد میں ننگے سر بیٹھی خود کو کوس رہی تھی۔ پھر میں نے گھٹنوں پر سر رکھا۔ آج پہلی بار گھر سے باہر آ کر مجھے یوں لگا جیسے میں بھری دنیا میں اکیلی ہوں۔ مجھے دادی اور بابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ پھر یوں ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نہ جانے کب میں نیم غنودگی کی کیفیت میں پہنچ گئی اور وہیں مسجد کے کچے فرش پر لیٹ کر سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو حیران تھی۔ میرے وجود پر چادر تھی، جو شاید ایک خوبصورت لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ میں نے اسے اوڑھ لیا اور حیران ہوئی کہ یہاں کون آیا جس نے مجھے یہ دوپٹہ اڑا دیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں۔ نہ جانے کتنا وقت ہوا تھا، اب تک صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا۔ میں نے سر کو ڈھک لیا۔ کچھ دیر گزری تھی۔ اب میں نے سوچا کہ صبح 4 یا 5 بجے کا وقت ہے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے نمازی آنے والے ہوں، فجر کا وقت ہو جائے گا اور یہاں نمازی آ جائیں گے۔ جب وہ مجھ جیسی بے حیا لڑکی کو مسجد میں دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ یہی سوچ کر میں سخت خوفزدہ ہو کر مسجد سے باہر نکلی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، سنو لڑکی۔ پلٹ کر دیکھا تو سفید کپڑوں میں وہ خوبصورت نوجوان، جس کی آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی تھیں، وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ بولا، اگر خوبصورتی ڈھانپ کر رکھی جائے تو 4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، خود کو چھپا کر رکھا کرو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور گھبرا کر کہا، کیا یہ کپڑا، یہ دوپٹہ تم نے مجھے دیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اللہ کے گھر میں کوئی بے حجاب ہو، مجھے یہ ہرگز منظور نہیں، اسی لیے میں نے تمہیں دوپٹہ دے دیا۔ ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ میں نے رب سے خاص تمہارے لیے دعا کی ہے کہ وہ تمہارے دل کی دنیا بدل دے۔ وہ اجنبی کون تھا؟ اس کی آنکھیں، اس کی باتوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم مسجد کے امام ہو یا پھر نماز پڑھانے آئے ہو؟ مگر میں نے اس سے کوئی سوال نہ پوچھا اور التجائیہ لہجے میں کہا، میں اپنی گاڑی تک جانا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے وہاں تک چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، اور وہ چل دیا۔ اب وہ آگے آگے تھا اور میں پیچھے پیچھے۔ در حقیقت اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ پھر وہ میری گاڑی تک لے آیا۔ اس ویران جگہ پر ابھی بھی کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر گاڑی کو دیکھا اور چپ چاپ خوفناک جنگل کے اندر جا کر غائب ہو گیا، جبکہ میں بت کی طرح اسے پیچھے سے دیکھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں خود کو اس کی گرفت میں محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا، یہاں یوں ہی کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤں۔ پھر جو ہی میں گاڑی کے اندر بیٹھی، بے دھیانی میں اسے سٹارٹ کر لیا اور حیران ہو گئی کیونکہ گاڑی چلنے لگی تھی۔
میں نے اس نیک نوجوان کا دیا دوپٹہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا تحفہ مجھے کسی نے دیا ہی نہیں تھا۔ میں نے تیز رفتاری سے گاڑی چلائی، گھر پہنچ گئی۔ بابا شاید اپنے کمرے میں تھے، مگر باہر جوں ہی لان میں آئی تو تخت پر بیٹھی دادی جو فجر کی نماز پڑھ کر تسبیح کر رہی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھی، جو یقیناً میری وجہ سے تھیں۔ دادی نے جب مجھے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، دادی مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور اسی وجہ سے میں نے نقصان اٹھایا۔ دادی نے کہا، تمہاری عزت تو محفوظ ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں، میں مسجد میں تھی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیچ راستے میں دراصل گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ دادی نے کہا، جاؤ، جا کر نہاؤ، وضو کرو اور نماز پڑھو، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ آج دادی نے مجھے صحیح معنوں میں سمجھا دیا اور میں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اگر پہلے کبھی دادی مجھے نماز پڑھنے کا کہتی تو میں ان کی بات کو نظر انداز کر کے بستر میں سو جاتی، مگر آج میں نے وضو کیا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ دوپٹے کو جو ہی سر پر لیا تو بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دوپٹہ تھا ہی اتنا پیارا۔ پھر میں نے اسی میں نماز پڑھی، دیر تک زیر لب خدا کا شکر ادا کرتی رہی، جس نے آج میری عزت اور جان دونوں محفوظ رکھی تھی۔ اس دن کے بعد سے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میرا جی چاہتا میں اسی نوجوان سے ملاقات کرنے جاؤں، مگر وہ اس جنگل میں بھلا کہاں رہتا ہوگا؟ میں اسے کہاں تلاش کروں گی؟ میرے دل میں اس سے ملنے کی خواہش اور تڑپ پیدا ہو گئی۔ پھر ایک دن دادی کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے، جب دادی نے کہا، تمہارے بابا تمہارے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، یہی صحیح عمر ہے شادی کی، اچھا ہے تمہاری شادی ہو جائے، میری ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ بن ماں کی بچی کو جیسے میں نے پالا ہے، یہ میں ہی جانتی ہوں یا رب جانتا ہے، مگر دادی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میرے ذہن پر اور خواب و خیال پر ہر وقت اسی خوبصورت نوجوان کا عکس چھایا رہتا تھا۔ پھر دادی نے حیرت سے کہا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں کسی کو پسند تو کرتی ہوں، مگر مجھے اس کا نام ابھی تک خود بھی معلوم نہیں، نہ پتا کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے۔ میں نے کہا، دادی میری زندگی میں آپ کے اور بابا کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ پھر اس رات میں کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی کمرے میں بیٹھا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ میرے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے احترام اور محبت تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور بڑی عقیدت سے کہا، میری آنکھیں کب سے تمہیں تلاش کر رہی تھی، تم رہتے کہاں ہو؟ میں تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، میں جہاں رہتا ہوں یہ تو راز کی بات ہے، مگر تم خوش نصیب ہو جو تم پر میرا اثر ہو گیا۔ اب دیکھنا تم بالکل بدل جاؤ گی، تم اپنا اصل پہچان لو گی۔ وہ عجیب بات کر رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے کچھ بول ہی نہ سکی، بس محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اس نے صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر میرے سر پر اڑایا اور اشارہ کرنے لگا کہ اب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھوں۔ میں نے جوں ہی خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے آئینے میں میرا وجود تو دکھائی دے رہا تھا مگر وہ نہیں۔ جب پلٹ کر دیکھا تو اس کی مسکراہٹ بڑی گہری اور عجیب سی تھی۔ جب وہ اچانک بیٹھے بیٹھے میرے سامنے سے غائب ہو گیا، میرے منہ سے چیخ نکلی، میں گھبرا کر بستر سے اچھل پڑی۔ میں نے دیکھا میں تو یہیں بیٹھی تھی۔ یہ عجیب سا سپنا مجھے نیند میں نظر آیا تھا اور اب تک میں خود کو خواب کی کیفیت میں ہی محسوس کر رہی تھی۔ میں گھٹنوں میں منہ لیے بیٹھی تھی جب دادی اچانک دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ کیا ہوا بیٹی، چیخی کیوں ہو؟ کیا ڈر گئی ہو کسی بات سے؟ دادی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، دادی بس بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، آپ آج میرے پاس ہی سو جائیے نا۔ دادی نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ سو گئی، مگر اس دن کے بعد سے مجھے پارٹیوں میں جانے اور دوستوں کے ساتھ یوں گھومنے پھرنے سے بیزاری ہونے لگی۔ وہ سب مجھ سے ملنے گھر آئے تھے۔ میں جب بستر پر پڑی تھی، اٹھ کر ان کے سامنے گئی تو وہ تو حیران رہ گئے۔ میری سہیلی انوشا نے کہا، ایسا لگتا ہے تم صدیوں کی مریض ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں گئی وہ لڑکی جو ہمارے ساتھ پارٹیز میں جاتی تھی تو ہر جگہ چار چاند لگ جاتے تھے؟ آج اس چاند پر یہ کیسا اماوس ہے؟ میں سر جھکا کر بولی، بس دادی اور بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے بری عادتوں کو ترک کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس اپنے سسرال جانے سے پہلے
ایک ذمہ دار اور سلیقے والی لڑکی بن جاؤں۔ میری یہ باتیں سن کر میرے دوست میرا مذاق اڑانے لگے۔ پھر ایک سہیلی چہک کر بولی، اوہ ہو، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ دیکھو میڈم کو، اب میری دعا ہے تمہیں ایسا شوہر ملے جو بہت ماڈرن اور آزاد خیال ہو۔ جس طرح تم شادی سے پہلے رہتی تھی ویسے ہی تم شادی کے بعد رہو۔ اس کی دعا سن کر مجھے بڑا غصہ آیا، کیونکہ میں اپنی زندگی بدلنے کا سوچ چکی تھی۔ میں ویسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جو شادی سے پہلے جی رہی تھی، کیونکہ میں اب زیادہ تر دادی کے پاس رہنے لگی۔ دادی مجھے نماز پڑھنے کا کہتی تو میں نماز پڑھتی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی۔ بابا بھی میری اس تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ اکثر دادی سے کہتے کہ بچی کی زندگی اتنی کیسے بدل گئی، یہ پہلے والی علیزے نہیں رہی۔ مگر میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہوا اور کس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ وجود، وہ روشنی جو مجھے اس ویران جنگل میں نظر آئی تھی، اس نے ہی میرے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ پھر ایک دن ایک مرد و عورت مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ پتہ چلا وہ رشتے کی نیت سے آئے ہیں۔ بابا نے اپنے جیسے کسی امیر کاروباری کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، جس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ مگر ایک دن جب وہ مجھ سے ملنے چلا آیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ وہ بابا کی غیر موجودگی میں گھر کیسے آ سکتا تھا؟ دادی نے اسے کہا کہ لڑکی شادی سے پہلے کہیں باہر گھومنے پھرنے نہیں جائے گی۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے لوٹ گیا، مگر میں اندر سے پریشان تھی کہ نہ جانے یہ شخص کیسا ہے، میرے لیے مناسب بھی ہوگا یا نہیں۔ اب میں ہر وقت خدا سے دعا کرتی کہ جو کچھ میرے لیے بہتر ہوگا میری زندگی میں وہی ہو، اور پھر میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مگر میں اس انجان اجنبی سے دل ہی دل میں مخاطب ہو کر کہتی کہ وہ صرف ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ ایک بار میں نے بابا سے خواہش کی کہ میں جنگل میں موجود اس کچی اینٹوں والی مسجد میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد بے انتہا خوبصورت ہے، وہاں جا کر مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ بابا نے کہا، کس جگہ کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گی۔ پھر اس رات بابا کے ساتھ میں جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا ہاتھ تھامے میں بہت پرجوش تھی۔ میں اس مسجد کو تلاش کرنا چاہتی تھی جب سامنے مجھے وہ مسجد کی دیوار پر رکھا دیا جلتا ہوا نظر آیا تو میں خوش ہو گئی، مگر بابا یہاں آ کر خوف زدہ تھے۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولے، بیٹا یہ مسجد انسانوں کی نہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ بولے، یہ دیکھو نا سامنے جو نام لکھا ہے، اسے دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ وہاں لکھا تھا، شیخ مسجد، خدا کی اس مخلوق کے لیے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تحریر پڑھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کچی مسجد سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں کھلی نگاہوں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ تو اس دن میں اس مرد کے ساتھ اندر گئی تو کیا وہ جنات میں سے تھا جو انسانی شکل میں میرے سامنے آیا تھا؟ اس حقیقت نے میرے ہوش اڑا دیے۔ بابا نے کہا، چلو بیٹا علیزے، یہاں سے واپس نہ چلو، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ عنقریب ان کے مسجد میں آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ بابا نے مجھے سختی سے کندھوں سے پکڑ کر واپس جانے کے لیے زور دیا، مگر میں وہیں رکنا چاہتی تھی۔ مسجد کے اندر جا کر اس کی خوشبو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ خاص طور پر میری نگاہیں تو اسی کی تلاش میں تھیں جو اس دن مجھے نظر آیا تھا۔ میں نے پلٹ پلٹ کر بہت بار دیکھا، مگر وہاں اب کوئی دکھائی نہ دیتا۔ جب اچانک میری نظریں ایک درخت پر پڑیں، اس کے پیچھے کھڑا ایک وجود مجھے نظر آیا جس نے مجھے جھانک کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے مسکراہٹ تھی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، بابا وہ دیکھیے، یہ وہی ہے جو اس دن میرے سامنے آیا تھا، جس نے مجھے وہ دوپٹہ بھی اوڑھنے کو دیا تھا۔ میں نے چلا کر اشارہ کیا، مگر بابا کو وہاں کوئی دکھائی نہ دیا، وہ صرف مجھے نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کوئی غیر فطری مخلوق تھی جو اس دن مسجد میں میرے سامنے آئی تھی، جس نے مجھ سے بات کی تھی جب میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، مگر جب وہ گاڑی کے قریب آیا تو گاڑی اپنے آپ سٹارٹ ہو گئی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں تیز بخار میں تپ رہی تھی، مگر اس دن میں نے سنا جب بابا دادی سے کہہ رہے تھے اس پر کسی شے کا اثر ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے اماں جان، یہ اسی جنات کی مسجد میں جانے کے بعد ان کے زیر اثر آ گئی ہے۔ وہ دونوں میری وجہ سے پریشان تھے۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ ہاں، مجھ پر اسی کا اثر ہو گیا ہے، مگر میں اسی اثر کے زیر اثر رہنا چاہتی ہوں۔ میں خود کو ایک سرور میں محسوس کرتی ہوں۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں بیزاری سے ہر کام میں حصہ لے رہی تھی، مگر کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پھر لال رنگ کا جوڑا پہن کر میں تیار ہوئی۔ دادی نے میری نظر اتاری، پاپا نے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر دل سے میں شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ خود کو شدید بوجھ تلے محسوس کر رہی تھی۔
کمرے میں اکیلی ہی بیٹھی تھی جب اچانک تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں پاگلوں کی طرح خوشبو کو تلاش کرتی وجود کو ڈھونڈنے لگی، جانتی تھی وہ یہی کہیں ہوگا۔ پھر تیز آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم سامنے آنا چاہتے ہو مگر تم آ نہیں سکتی۔ تم ایسی مخلوق ہو جو صرف رات کے اندھیرے میں کسی کے سامنے آتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو۔ میں تیز تیز باتیں کر رہی تھی، تبھی ایک عورت دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ میری ساس تھیں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گردن جھکا لی، پھر کچھ دیر بعد رخصتی ہو گئی۔ میں نے اب تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، مگر یہ وہی تھا جو اس دن مجھ سے ملنے آیا تھا، وہ بھی بابا کی غیر موجودگی میں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر تب دادی نے انکار کر دیا۔ مگر اس رات جب اس نے مجھے حقارت سے دیکھا اور بولا، اس دن تو تم بڑی نیک پروین بن رہی تھی، آج دیکھو میرے سامنے سر جھکائے بیٹھی ہو، اب چاہوں تو میں تم سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ میں نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ میں حقیقت میں اسی شادی پر رضامند نہ تھی۔ یہ فیصلہ میں نے بڑے بھاری دل سے کیا تھا۔ اس نے میرے وجود کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا، کیونکہ پہلی رات کے رویے نے مجھے احساس دلایا تھا کہ اس کی نظروں میں میری اصل اوقات کیا ہے۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے جب میرے سسر میرے شوہر سے بولے، اس کے باپ سے میں نے ایک ڈیل کی تھی، اسی وجہ سے تو اس کی بیٹی کا رشتہ لیا۔ سنا ہے بیٹی عجیب سی ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہے، کمرے میں دیکھ لو، اسے کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں؟ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے۔ میری ساس نے کہا، اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو میں شیراز سے کہوں گی اسے فوراً چھوڑ دے، مجھے تو بیمار بہو ہرگز نہیں چاہیے۔ ان کی باتوں نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ بابا اور دادی نے تو میری شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی، اب میں انہیں کسی دکھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، تو میں کمرے میں رہنے کی بجائے گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ پھر بھی میری ساس مجھ سے رضامند نظر نہیں آتی تھی۔ رات کو میرا شوہر آ کر کہتا، یہ کیا تم نے ماسیوں والا حلیہ بنا کر رکھا ہے؟ کیا شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کر لی تھی اور شادی کسی اور سے کرنی تھی تو میری زندگی تم نے خراب کیوں کی؟ چلو فوراً تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ ایک پارٹی پر جانا ہے۔ وہ مجھے تیار ہونے کا کہنے لگا تو میں نے سادہ سی شلوار قمیض پہن کر حجاب اوڑھ کر تیار ہو گئی۔ وہ اندر آیا، اس نے حجاب کھینچ کر اتار کر زمین پر دے مارا اور چلا کر بولا، وہاں پارٹیز میں سب ماڈرن کپڑے پہن کر آئیں گے اور تم کیا سیدانی بن کر میرے ساتھ جاؤ گی؟ دیکھو تیرا باپ ہوگا بڑا بزنس مین، مگر میرے باپ کا کاروبار تم سے 4 گنا بڑا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو مجھ سے برتر سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ مجھے میری اوقات میں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے مجھے انتہائی نازیبا لباس پہننے کے لیے اصرار کیا، مگر میں ہرگز وہ کپڑے نہیں پہننا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے ڈر لگا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے پیٹنا شروع کر دے گا۔ تبھی وہ اس دن مجھے پارٹی میں لے گیا۔ میں نے دیکھا یہاں ہر قسم کا حرام مشروب لوگ استعمال کر رہے ہیں اور لوگ اپنی بیویوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروا رہے تھے۔ میں کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر مجھے زبردستی ایک شخص کے سامنے لے گیا۔ اس آدمی نے مجھے بہت غلیظ نظروں سے دیکھا، میں تو سہم گئی، اور پھر جو ہی وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا، میں نے اچانک اسے دھکا دے دیا اور اپنے شوہر سے کہا، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ میں وہاں موجود تمام مہمانوں کے سامنے بضد ہو چکی تھی کہ ابھی اور اسی وقت مجھے گھر لے کر جاؤ۔ وہ غصے میں آ گیا اور پھر اس نے مجھے وہاں سے دھکے دے کر گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی زمین پر دھکا دے دیا۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مگر تبھی اس کے جسم کو نہ جانے کیا ہوا، کیونکہ میں نے اسے دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ میری آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں مردانہ آواز میں بولی، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار ڈالوں گی۔ میری آواز سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا، جبکہ میں نے بیزاری سے وہ سارے کپڑے پھاڑ کر پھینک دیے۔ دوبارہ وہی سادہ لباس اور وہی حجاب پہن کر میں سو گئی، جبکہ وہ مجھے دہشت سے دیکھتا رہا۔ دوسرے دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ لڑکی پاگل ہے اماں، اس کے باپ نے ہمیں حقیقت نہیں بتائی اور میری شادی اس پاگل سے کر دی، اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ میری ساس نے کہا، یہ ناٹک کر رہی ہے، اگر میں اسے وہاں چھوڑ آؤں گی تو تمہارا باپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ابھی اس کے باپ سے بڑی ڈیل کی ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور وقتی طور پر یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں بیزاری سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، مجھے ان فضول کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے جب شوہر نے کہا، تیار ہو جاؤ، آج ہمیں ایک بڑی پارٹی پر جانا ہے، اور دیکھو اس رات تم نے جو حرکتیں کی تھی آج وہ دہرانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہارے ابا کو فون کر کے کہہ دوں گا کہ آ کر یہاں سے اپنی بیٹی کو لے جائیں، اور تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ دل کا مریض ہے،
وہ مجھے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ میں چپ چاپ تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی پسند کا لباس نکال کر دیا جو کہ انتہائی باریک تھا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر اس نے ایک لڑکی کو بلا کر مجھے تیار کروایا جو میں پہن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ نہ جانے آج وہ مجھے کہاں لے کر جانے والا تھا۔ میں نے ایک لفظ نہ پوچھا۔ پھر وہ مجھے کسی فارم ہاؤس پر لے گیا جہاں رنگ برنگے ہر نسل کے لوگ آئے ہوئے تھے، جہاں سب لوگ اپنی اپنی بیویوں کو متعارف کروا رہے تھے۔ میرا شوہر مجھے کسی بڑے کاروباری آدمی کے پاس لے گیا۔ وہ دوسرا شخص مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھنے لگا، پھر میرے شوہر سے بولا، ارے تیری بیوی تو خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے ڈیل پکی سمجھ۔ میں نہیں جانتی وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ میری نگاہیں تو وہاں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ میں خیال میں سوچتی کاش ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے، کیونکہ میں اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، اسی لیے خود کو اس پارٹی سے الگ سمجھتی رہی۔ مگر جب پارٹی ختم ہونے کے بعد میرے شوہر نے کہا، آج رات تمہیں اس آدمی کے ساتھ جانا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے نفرت سے اسے دیکھا تو وہ بولا، تمہاری ڈیل ہو چکی ہے اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو ہمیں کاروبار میں نقصان بھرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ناپاک کاموں میں حصہ بنوں گی؟ خبردار جو تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی۔ تب اس نے جیب سے کاغذ نکال کر دکھایا اور کہا، ابھی اسی وقت تمہارے باپ کے پاس یہ کاغذ بھیج دوں گا۔ اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو پڑھ کر تمہارا باپ اسی وقت دل کے دورے سے مر جائے گا۔ میں خاموش رہی، جبکہ وہ آدمی جس کے ساتھ مجھے جانا تھا وہ مجھے للچائی نگاہوں سے دور بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ پھر میرا شوہر مجھے اس کے فارم ہاؤس پر چھوڑ کر خود چلا گیا، مگر میں نے سوچ لیا تھا بھلے کچھ بھی ہو جائے، آج وہ نہیں ہونے دوں گی جو یہ چاہے گا۔ تو میں نے فارم ہاؤس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی دیکھی اور وہاں سے کود کر باہر آ گئی، پھر وہاں درختوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ فارم ہاؤس کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، میں بآسانی یہاں سے فرار ہو سکتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندگی کے ساتھ کرنے کیا والی ہوں۔ میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی، پھر جو ہی دیوار پھلانگنا چاہی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دور دور تک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا جو مجھے خوفزدہ کرنے کو کافی تھا۔ میں سمجھ گئی یہ انجان جگہ ہے، مگر میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکوں گی۔ مگر اچھا ہے نا کہ مجھے جانور نوچ کر کھا جائیں، ان جنگلی درندے نما انسانوں سے وہ جانور بہتر ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں وہاں سے نکل گئی اور اتنا بھاگی کہ خبر نہ ہوئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، دل ہی دل میں رب کو یاد کرنے لگی۔ کوئی دوپٹہ میرے پاس نہیں تھا، کھلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، لباس بھی ایسا تھا کہ انسانیت شرما جائے۔ اچانک میری نظر سامنے پڑی تو حیران رہ گئی۔ میں اسی مسجد کے پاس بھاگتے ہوئے پہنچ گئی تھی، وہی لال کچی اینٹوں سے بنائی گئی مسجد میرے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک لمحہ نہ لگایا اور اندر جا کر پرسکون ہو کر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جب کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، جو ہی چہرہ اوپر کیا میرے سامنے وہی کھڑا تھا، وہی نیک چند زادہ۔ میں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے روتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پاکیزگی اور حجاب کا درس دیا تھا، مگر دیکھو اس ظالم دنیا نے مجھے پھر سے بے حجاب کر دیا۔ اس نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پریشان نہ ہو، مشکل کے بعد آسانی ہی ہوتی ہے، دیکھنا تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، یہ لو ایک اور حجاب۔ اس نے پیارا سا دوپٹہ میرے سر پر ڈالا تو میں خود کو دوسرے جہاں میں محسوس کرنے لگی۔ پھر وہ بولا، زندگی میں بعض دفعہ ایسے حالات سے سامنا ہو جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش ہوتی ہے اور تم اس آزمائش پر پورا اتری ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر کہا، دیکھو رب تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے تھے ایک برے انسان کے پاس جا کر کہ تم برائی کی طرف جاتی ہو یا نہیں، یا اچھائی کی طرف، مگر تمہارے قدم اچھائی کی طرف تھے، اسی لیے تم اپنی آزمائش میں پوری اتری ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش سے خوش ہوا۔ یہ سن کر جیسے میں خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے کہا، مگر تم یہاں رہتے ہو کیا؟ تو اس نے کہا، ہاں، یہاں پر ہمارا نیک جنات کا قبیلہ آباد ہے اور ہم یہاں بھٹکنے والے مسافروں کی مدد کرتے ہیں۔ مگر میں نہیں جانتا تھا میرے سامنے ایک ایسی خوبصورت لڑکی آئے گی جو میرے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ در حقیقت تمہیں دیکھ کر میں واقعی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، کیونکہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ انسان تو انسان، کوئی جن بھی تمہیں دیکھ کر عاشق ہو جائے۔ مگر میں تمہارے سامنے اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں تمہیں پریشان کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نیک جنات ہرگز کسی کو ستاتے نہیں، ہمیشہ کسی کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔
میں نے تمہاری اس ویرانے میں مدد کی کہ کہیں تم پر کوئی بری نظر نہ ڈالے۔ اس دن جب تمہارا شوہر تم پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، مجھے اس بات کی خبر ہو گئی تھی، تبھی تو میں نے تمہارے ذریعے اس پر حملہ کر دیا تھا، مگر اب تم جو بھی چاہو گی وہی کر سکو گی۔ میں نے کہا میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، انہیں حقیقت بتاؤں گی کہ میرا شوہر کس قدر گھٹیا ہے۔ وہ مجھے برے کاموں کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے اور میں گناہوں بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم اندر سے نیک ہو، اور نیک روحوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس رات میں نے بہت خوبصورت وقت گزارا۔ وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ میرا شوہر اس خیال میں ہوگا کہ شاید میں اس فارم ہاؤس میں بیٹھی کاروباری انسان کے ساتھ اس کی آرزوئیں پوری کر رہی ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس وقت مسجد میں ہوں اور آنے والی زندگی کے لیے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ پھر سویرے کا اجالا پھیلتے ہی اس نے مجھے میرے گھر پہنچا دیا۔ میں جب اجڑی ہوئی حالت میں دادی کے سامنے گئی تو دادی تو مجھے دیکھ کر چیخنے لگی، میری بچی تیرا یہ حال کس نے کیا؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں رونے لگی۔ بابا اسی وقت گھر پر تھے۔ انہوں نے میرا حال دیکھا تو آگ بگولا ہو کر بولے، میری بچی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور کسی نے مجھے بتایا نہیں۔ علیزے تم نے مجھے خبر کیوں نہ کی؟ میں نے کہا بابا صرف آپ کی عزت اور بیماری کا سن کر میں نے اپنا منہ بند رکھا۔ بابا یہ سن کر حیران رہ گئے، کون سی بیماری؟ ارے بیٹی مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ میں نے کہا شیراز نے مجھے بتایا تھا آپ دل کے مریض ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی اونچی نیچی خبر ملے تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ کی زندگی کے لیے ہی میں سب کچھ سہتی رہی۔ یہ سن کر بابا مزید طیش میں آ گئے اور غصے سے کہا مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں، میں ان دونوں باپ بیٹے کا حشر نشر کر دوں گا۔ میں نے شیراز کی اصلیت بابا کے سامنے رکھی تو وہ بولے، اب مجھے ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی، اچھا ہے ان کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، ویسے بھی میں تو ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کا جو کچھ بھی تھا وہ سب میرا ہی تو تھا۔ پھر بابا نے اگلے دن خلا کے کاغذ دائر کر دیے کیونکہ وہ پورا خاندان دھوکے بازوں اور لالچیوں کا تھا۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری زندگی کسی بوجھ تلے سے نکل گئی ہے۔ بابا نے کہا میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہاری شادی کی تھی مگر وہ لوگ ہی ایسے نکلے، اب میں مزید سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لوں گا۔ میں نے کہا بابا ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں ایک مسجد اور مدرسہ بنوانا چاہتی ہوں، دولت تو آنے جانے والی شے ہے، لیکن اگر آپ مسجد اور مدرسہ بنوائیں گے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ بابا نے کہا دیکھو آج تمہاری بیٹی نے کتنی اچھی بات کی ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ آج میں نے اپنی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ پھر بابا نے میرے کہنے پر ایک مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ مدرسے کے سربراہ میں تھی۔ ایک دن بابا نے کہا ایک لڑکا ہے فراز، وہ میرے دفتر میں کام کرتا ہے، بہت نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مگر ذرا متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مگر پھر بھی مجھے یقین ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے کہا جو آپ کو مناسب لگے، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ آپ پر چھوڑ رکھا ہے۔ بابا اور دادی خوش تھے۔ پھر اس رات میں دل ہی دل میں اس نیک چنزادے کو یاد کر رہی تھی۔ میں اس سے جاننا چاہتی تھی کہ کیا بابا نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ میرے سامنے حاضر ہوا اور بولا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی یا نہیں علیزے، مگر ہاں جس طرح تم نیک ہو وہ بھی نیک ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور کہا کیا تم مجھ سے ملنے یوں ہی آتے رہو گے؟ کیونکہ میں تو تم سے ملنا چاہتی ہوں، ایک بار نہیں بار بار، تم بہت اچھے لگتے ہو۔ میں نے دل کی بات اس سے کہہ دی تو وہ بولا ہاں ہاں کیوں نہیں، ملنے ضرور آؤں گا، بلکہ جب جب تمہیں ضرورت ہوگی تم ہمیشہ اپنے قریب پاؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر بابا نے سادگی سے میرا نکاح فراز سے کر دیا۔ سچ میں وہ بڑے دل کا مالک اور پاکیزہ شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس نے میری زندگی میں روشنی بکھیر دی۔ میں جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ کہتا مجھے یقین نہیں آتا کہ رب تعالیٰ قسمت ایسے بھی بدلتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد بہت سی پریشانیاں دیکھی، ہوٹلوں پر کام کیے، نوکریاں کی، تب جا کر کہیں تعلیم حاصل کی۔ اب جب میرے پاس ڈگری آئی تو مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی، مگر مالک کی نظر یوں مجھ پر پڑ جائے گی یہ تو خواب میں نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل اور پریشانیوں سے ہی آزماتا ہے، اور اگر ہم اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں
تو وہ ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنی اچھی انسان، اس قدر سمجھدار بیوی مجھے ملی ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ سمجھداری اور نیک فطرت تو مجھے اسی نیک جن سے ملنے کی وجہ سے ملی۔ نہ میں وہاں جاتی، نہ میں اس مسجد میں جاتی، نہ وہ مجھے حجاب دیتا جس کی خوشبو نے مجھے ان تمام برائیوں سے دور کر دیا تھا جو مجھے صرف جہنم میں ہی دھکیل سکتی تھی۔ اب میں شادی شدہ عورت ہوں، 2 بچوں کی والدہ ہونے کے باوجود بھی مدرسے میں آئے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، جہاں غریب یتیم بچے مفت دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بابا اور دادی مجھے خوش دیکھ کر کہتے ہیں کہ سچ میں ہماری علیزے نے اچھی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج بھی کبھی کبھار راستے میں آتے جاتے مجھے سفید لباس پہنے وہ وجود کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے ہی ملاقات کرنے آتا ہے اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر عجیب سی انجانی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ اس زندگی کے ایک واقعے نے میری قسمت ایسے بدل دی کہ میں نے دوبارہ پلٹ کر غلطی سے بھی ان برائیوں کی طرف رخ نہیں کیا جو میں بچپن سے روزانہ کرتی آ رہی تھی۔ ہدایت ملنا کیا ہوتا ہے، نیکی کی راہ پر چلنا کیا ہوتا ہے، کوئی میرے دل سے پوچھ کر دیکھے، اور اس کا مزہ انسان تب ہی جان سکتا ہے جب وہ نیکی کی راہ پر چل نکلتا ہے۔